ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ بیٹے کو اس طرح دولت لٹاتے دیکھ کر ایک دن بولے، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم جن لوگوں کو آزاد کروانے پر پیسہ خرچ کر رہے ہو وہ بہت کمزور ہیں، تم مضبوط لوگوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارے کام آتے۔ اس پر ابو بکر نے جواب دیا، میں نے ان غریبوں کو اپنے فائدے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کرایا ہے، وہی اس کا بدلہ دے گا۔ یہ بات سن کر ان کے والد خاموش ہو گئے۔ کافروں کا ظلم جب حد سے بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ کچھ مسلمان ہجرت کر گئے، ابو بکر نے بھی اپنا وطن چھوڑا، لیکن راستے میں قبیلہ قارہ کے سردار ربیہ بن رفی ملے۔ وہ اپنی امان میں انہیں واپس مکے لے آئے، اس لیے کہ وہ ابو بکر کو بہت پسند کرتے تھے۔ مکے میں داخل ہو کر ربیہ نے اعلان کر دیا کہ ابو بکر ان کی پناہ میں ہیں۔ قریش نے اس شرط پر ان کی پناہ منظور کر لی کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر جس طرح چاہیں عبادت کریں، گھر سے باہر نہ کریں، نہ اونچی آواز سے قرآن پڑھیں۔ انہوں نے یہ بات مان لی، لیکن ان کا دل بہت نرم تھا۔ جب گھر میں قرآن پڑھتے تو بے اختیار رونے لگتے۔ ان کے رونے کی آواز سن کر لوگ گھروں سے نکل آتے، راستہ چلتے لوگ رک جاتے اور قرآن سننے لگتے۔ مکے کے کافروں نے جب یہ دیکھا تو ربیہ سے شکایت کی۔ ربیہ نے ان کی شکایت ابو بکر کے آگے رکھی۔ اس پر ابو بکر نے ان کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا، میں اپنے اللہ کی پناہ پر راضی ہوں۔ ربیہ نے جا کر کفار سے کہا کہ ابو بکر نے میری پناہ واپس کر دی ہے، اب تم جانو وہ جانے۔ بعد میں یہ ربیہ بن رفی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی کنیت ابن دغینہ تھی۔ عرب کے مسلمان بہادروں میں ان کا شمار ہوا۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے کی طرح اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے رہتے۔ کافروں نے کئی بار انہیں شدید تکالیف پہنچائی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر بل دینا شروع کیے۔ وہ آپ کا گلا گھونٹنا چاہتا تھا۔ ابو بکر دوڑ کر وہاں پہنچے، عقبہ کو دھکا دے کر ہٹایا اور بولے، تم ایک ایسے شخص کی جان لینا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس پر عقبہ اور دوسرے کافروں نے ابو بکر کو مار مار کر ادموا کر ڈالا۔ ایسے اور کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، خود مار کھا لی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبوت کے 12ویں سال معراج کا واقعہ پیش آیا۔ صبح کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل وغیرہ کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا تو وہ مذاق اڑانے لگے اور ابو بکر کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تمہارے صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی ہیں تو ان کے سچا ہونے میں مجھے ذرہ بھر شک نہیں، کیونکہ سچ کے سوا آپ کی زبان مبارک پر کوئی بات نہیں آتی۔ پھر خود آپ کے پاس آئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر نے عرض کیا، جو کچھ آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان لاتا اور تصدیق کرتا ہوں کہ آپ بالکل سچے ہیں۔ ابو بکر کو صدیق کا لقب اسی لیے ملا کہ انہوں نے اس موقع پر اور دوسرے موقعوں پر بھی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ آپ ابو بکر کے پاس آئے اور انہیں بتایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ سن کر ابو بکر نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو بکر اتنے خوش ہوئے کہ رونے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس روز مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ کوئی شخص حد سے زیادہ خوشی سے بھی رونے لگتا ہے۔
پھر ابو بکر نے عرض کیا، مجھے اندازہ تھا کہ آپ ہجرت کریں گے، اس لیے میں نے 2 اونٹنیوں کو کھلا پلا کر تیار کر رکھا ہے، ان میں سے ایک آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا، لیکن میں قیمت دے کر لوں گا۔ ابو بکر خاموش ہو گئے۔ رات ہوئی تو آپ علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر گھر سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس وقت اندھا کر دیا، وہ ننگی تلواریں لیے گھر کو گھیرے کھڑے تھے کہ جو ہی آپ باہر نکلیں گے کام تمام کر دیں گے۔ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے، سیدھے ابو بکر کے گھر پہنچے۔ وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ رخصت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ رات کو آ کر خبریں سنانا، ہم فلاں جگہ ٹھہریں گے۔ اپنے خادم عامر بن فہیرہ کو ہدایت دی کہ وہ روزانہ کی طرح بکریاں چرائے اور رات کو ان کا دودھ ہمیں دے جایا کرے۔ پھر ابو بکر گھر میں موجود تمام نقدی ساتھ لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ابو بکر کبھی آپ کے آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی دشمن نہ آ جائے تو آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں، پیچھے سے کوئی خطرہ محسوس کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اس طرح دونوں غار ثور میں پہنچے۔ یہ مکے کے جنوب مشرق میں قریباً 5 کلومیٹر پر ہے۔ راستے میں زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی تکلیف برداشت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بمشکل اپنے ساتھ لے کر غار ثور جو بہت بلندی پر تھا پہنچے۔ پہلے ابو بکر اندر داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، غار میں جو سوراخ نظر آئے ان کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا۔ غار میں 2 سوراخ باقی بچ رہے جن کے لیے چادر نہیں بچی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ابو بکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا۔ ابو بکر نے بڑے صبر سے تکلیف برداشت کی لیکن ہلے نہیں کہ کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ لیکن جب تکلیف حد سے بڑھی تو ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں چھپ کر گزاری۔ تلاش کرنے والے اس دوران میں غار ثور تک پہنچ گئے۔ ابو بکر کی نظر ان پر پڑی تو گھبرائے اور کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اس وقت اللہ نے کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔